بائبل سے ہٹ کر بھی ہم کہنے کے پروو کر سکتے ہیں یسوع مسیح کو، اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ دنیا میں یسوع مسیح ہو کر گئے ہیں اور یسوع مسیح ایک سچی ہستی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہر کسی کے پاس اپنے مذہب کی ایک تھیوری ہے، ایک بات ہے، ایک ایمان ہے، اور اس بات کو لے کر چل رہے ہیں۔ کوئی بھی کسی بات کو کہنے کے فزیکلی پروو کر نہیں دکھا سکتا کہ اگر ہم سے کو کہ میں کیسے مانوں کہ یسوع مسیح دنیا میں آئے تھے، تو ہم اس کو 2000 سال پیچھے لے کر جا نہیں سکتے کہ ہم پھر سے اس کو دکھائیں کہ یہ مسیح آئے ہوئے ہیں اور یہ اب سلیب لے گی۔ اور بھی دیگر بھی مذاہب ہیں جن کے پاس بھی صرف تھیوری ہے، جیسے ہمارے پاس بائبل ہے، اسی طرح اسلام میں قرآن ہے، دیگر مذاہب ہیں ان کے پاس بھی اپنی اپنی کتابیں ہیں، سب کے پاس ایک تھیوری ہے، پروف کسی کے پاس بھی ایسا کوئی اتھینٹک نہیں ہے۔ لیکن ان چیزوں سے، جیسے آج پوری دنیا 2023 کو منا رہی ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح جس کو ہم فالو کرتے ہیں اس کا وجود سچا ہے، اور یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا اور جانا ہمیں ثابت ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو جس سے ہمیں بڑی ایک خوشی اور فخر ہونا چاہیے کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں اور ہمارا جو فیتھ ہے وہ بے بنیاد نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا اس کو فالو کر رہی ہے۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 28واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ مارو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخرت تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ بڑا خوبصورت یہاں پر بیان ہے خداوند یسوع مسیح کا، اور وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ دیکھو میں اب سے لے کر دنیا کی آخرت تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جب آج نئے سال سے پہلے ہم پچھلے سال میں بھی تھے، تو پچھلے سال میں ہو سکتا ہے کہ میں یا آپ میں سے کوئی، ہم لوگ ایک نئی سوچ میں ہوں، ہم لوگ گناہ میں ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، ہم ریگولر چرچ نہ جاتے ہوں، ریگولر دعا نہ کرتے ہوں، خدا کو باقاعدگی سے ٹائم نہ دیتے ہوں، لیکن خداوند کا وعدہ لے کے اب سے لے کر دنیا کی آخرت تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ دنیا میں ایسا کوئی بھی سال شروع نہیں ہوگا کہ جس میں آپ کو لگے گا کہ شاید اب وقت ختم ہو چکا ہے، اب یسوع مسیح کے پاس جانے کا ٹائم میرے پاس نہیں ہے۔ جب تک آپ کی سانسیں ہیں، جب تک آپ کی زندگی ہے، وہ دنیا کی آخرت تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو آج کے سال کے آغاز کے ساتھ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگیوں کے اندر بھی یسوع مسیح کو لے کر آئیں، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب میں یسوع مسیح فرماتا ہے کہ دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہو کر کھٹکھٹاتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح ہمارے دل کے دروازے پر کھڑا ہو کر کھٹکھٹاتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ دل جو ہے وہ انسان کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے، اور جب بھی کبھی آپ گناہ کو دیکھیں، گناہ دل سے جنم نہیں لیتا۔ گناہ کہاں سے جنم لیتا ہے؟ گناہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ انسان کی سوچ سے اور انسان کی آنکھوں سے۔ جب تک انسان کچھ برا دیکھے گا نہیں، بری سوچ نہیں کرے گا، یا جب تک بری سوچ نہیں کرے گا تب تک برا دیکھے گا نہیں۔ دل میں انسان کے گناہ نہیں آتا، کیونکہ دل میں خدا رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ انسان کے دل میں کبھی بھی برائی نہیں آتی۔ اکثر اوقات اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو مارنے لگے، کسی کی چوری کرنے لگے، تو انسان کیا کہتا ہے کہ ایک دل کرتا ہے کر لواں، ایک دل کی کرنٹ ہے نہ کر۔ ایک وقت، ایک ٹائم اس گناہ اور آپ کے درمیان ایسا آئے گا
کہ ایک چیز آپ کو اندر سے کہے گی کہ یہ غلط ہے، سوچ آپ کو ایک آواز دل سے اٹھے گی کہ یہ تو غلط کہہ رہا ہے، یہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی سوچ میں اس قدر بہتے ہیں کہ ہم اس گناہ کو، اس غلطی کو کر لیتے ہیں۔ وہ دل ہمیں توبہ کی طرف بھی لے کر جاتا ہے، لیکن ہم اپنے دل کی سنتے نہیں۔ تو آج اس نئے سال پر میرے عزیزو، ہم نے اپنے دل میں یسوع مسیح کو جگہ دینی ہے اور اپنے دل کی سننی ہے کہ ہمارا دل ہم سے کیا کہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ پھر جب ہم اس آیت کی شروعات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی کچھ ایسا ہی منظر ہے، لکھا ہے کہ وہاں پر 11 شاگرد گلیل کے پہاڑ پر آئے جو یسوع مسیح نے ان کو بتایا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ آج بھی کلیسیا کے اندر یہی حال ہے، جب خدا کا کلام سنایا جاتا ہے تو جتنی بھی کلیسیا سن رہی ہیں، بعض اس کو سن کر قبول کرتی ہیں، مگر بعض اس پر شک کرتے ہیں۔ بعض ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتے ہیں، وہ شک بھی نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے غور ہی نہیں کیا۔ انہوں نے ایک ڈیوٹی کی ہے، چرچ میں بیٹھے اٹھے اور چلے گئے ہیں۔ تو بعض ایسے ہیں جو کلام کو سنتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرتے، بلکہ اس پر شک کرتے ہیں، اور ان کو یہ چیزیں بڑی مشکل لگتی ہیں خدا کے ساتھ چلنا۔ بہت سارے لوگ ایسی اگزامپل دیتے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، میں کوئی فرشتہ تو نہیں۔ یہ بات بھی بالکل ہی غلط بات ہے کہ میں انسان ہوں، مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے خدا نے اپنے آپ کو انسان بن کر ثابت کیا کہ میں بھی انسان ہوں، تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے۔ تو اگر ہم فرشتوں کی بات کریں تو فرشتوں میں سے ہی ابلیس جو ہے وہ جس کا شمار تھا، اور وہ سب سے فرشتوں میں اعلیٰ فرشتہ تھا جس نے گناہ کیا۔ تو فرشتے خدا کی موجودگی میں ہم سے زیادہ ٹائم دیتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ گناہ سے دور رہ سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس بات سے بھی ڈرا دیا جاتا ہے کہ اگر زیادہ وہ دعا کر رہے، گھر میں کوئی مشکل آ جائے کہ جتنے خدا کا نام لے آ جاتا، شیطان ہی اتنے کام کرتا ہے۔ یہ بھی ایک ڈائلاگ ہم لوگوں کی زندگی میں کام کرتا ہے کہ جتنا تم خدا کا زیادہ نام لوگے نا، اتنا زیادہ شیطان تمہارے پیچھے آئے گا، تاکہ میں تو نہیں کر رہا دعا، یہی مڑ جائے۔ حقیقت اس کی زندگی میں ابلیس نہیں کام کر رہا ہے، یہ جو بات اس کو سنا رہا ہے بندہ، اس کی زندگی میں ابلیس کام کر رہا ہے، جو اس کو کہہ رہا ہے کہ بس تھوڑی سی دعا کرے اگر اتنا بھی نہ زیادہ خدا دے کر دیکھ گیا۔ وہ لوگ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، 24 گھنٹے بھی تو نہیں گیت سنے جاتے، 24 گھنٹے بھی تو نہیں رب رب کیتا جاتا، لیکن جب انہیں کی زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، کہیں پر سے کوئی حل نہیں ملتا، ساری دنیا گھوم کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ لوگ 24 گھنٹے کے لیے رب رب کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں توبہ کر رہا ہوں، میں ہوں تو ہر اتوار چرچ جاؤں گا، ہوں میں بڑے دل کے نال یسوع مسیح کو قبول کر دیا۔ لیکن جب یسوع مسیح ان کو تھوڑا سا اٹھاتا ہے، وہ پھر سے اسی حال پر آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ شاگرد تھے اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ تھے جو یسوع مسیح کے معجزوں کو دیکھ کر بڑی خوشی کے ساتھ اسے قبول کرتے تھے، لیکن جب وہ آسمان کی بادشاہی کی تعلیم دیتا تھا اور اس دنیا میں ان کو کوئی مقام ان کا نہیں دکھاتا تھا، تو وہ لوگ یسوع مسیح سے رنجیدہ ہوتے تھے۔ اس لیے جس بندے نے یسوع مسیح کو کہا کہ خداوند اگر تو مجھے اجازت دے تو میں اپنے ماں باپ کو دفناؤں اور تیرے پیچھے ہو لوں، تو خداوند یسوع مسیح نے اسے کیا کہا؟ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو، تو اپنی سلیب اٹھا اور میرے پیچھے ہو لے۔ اب یسوع مسیح نے یہ نہیں اس کا مطلب کہہ دیا کہ اگر آپ کے ماں باپ مرتے تو ان کو دفنانا ہی نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے حقیقتاً اس کو روحانی طور پر اگزامپل دی کہ اس دنیا داری کے کاموں کے پیچھے مت بھاگ، ان کو اپنے کاموں میں لگا رہنے دے۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں ہر سال توبہ نہیں کرنی،
میں اگلے سال توبہ کر لاں گا، یہ بڑی زندگی ہے. یہ ان کے لیے خاص کر میسج ہے کہ مردوں کو اپنے مردے دفنانے دے، وہ اپنی سلیب اٹھا میرے پیچھے ہو گئے. اگر آپ تک خدا کا کلام پہنچ چکا ہے مگر پھر بھی آپ توبہ نہیں کر رہے تو آپ اپنے آپ کو حقیقی گناہگار اور سزا کے لائق ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ جس تک کلام نہیں پہنچا اس کے پاس کہنے کی ایک بات ہے کہ میں نے خدا کا کلام ٹھیک سے سنا نہیں. اس کے پاس ایک وجہ ہے نہ توبہ کرنے کی، بپتسمہ نہ لینے کی. لیکن جس تک خدا کا کلام پہنچ چکا ہے اگر وہ بندہ بھی توبہ نہیں کرتا تو اپنے آپ کو گناہ کا حقدار ٹھہراتا ہے، اور یہ ہوتا بھی ہے ہماری زندگی میں. تو اس لیے جو لوگ پچھلے سال میں حقیقی توبہ نہیں کر سکے، بپتسمہ نہیں لے سکے، ان کو چاہیے کہ سال کی شروعات میں اپنے دلوں کو خداوند کے لیے تیار کریں، توبہ کریں اور بپتسمہ لیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار ہو سکے. خداوند یسوع مسیح نے جو لوگ اس کے پیچھے آتے تھے کہ شاید ہمیں یہ اسرائیل پر پھر سے حکومت لے کر دے گا، اسرائیل پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہوگا، تو یسوع مسیح سے کہتے تھے کہ چڑیوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں، لیکن ابن آدم کے سر دھرنے کی بھی جگہ اس دنیا میں نہیں ہے. اس مثال میں یسوع مسیح نے ان کو کیا سمجھایا کہ میں اگر کہوں کہ اس دنیا میں یہ میرا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ ایسا کوئی بھی پتھر نہیں ہے جو اس دنیا پر باقی رہے گا. ہر چیز فنا کر دی جائے گی، اور اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں انسان مرنے تک کسی بات پر لڑتا رہتا ہے، یہ میرا ہے، یہ میں نے اس کو دیا ہے، اس نے مجھے یہ نہیں دیا، اس نے مجھے وہ نہیں دیا، میں نے اس سے اتنا لینا ہے اور اس کو اتنا دینا ہے. آج کل انسان سمجھتا ہے شاید انہیں کو 5 مرلے 10 مرلے جگہ بنا لیے تو شاید وہ بڑا کامیاب ہو، شاید اس نے گاڑی نہیں لے لی ہے تو وہ اپنی زندگی میں بڑا کامیاب ہو گیا ہے، اس نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے. لوگ امیر ترین لوگوں کو دیکھ کر، بڑے بڑے بنگلوں کو دیکھ کر، ان کی آسان زندگی کو دیکھ کر کہتے ہیں زندگی تے اتنا لوگوں نہیں، لیکن ان کی جو زندگی ہے وہ وقتی ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا لوگوں سے کہ یہ لوگ تو اپنا آرام پا چکے، مبارک ہو تم جو غریب ہو، جو روتے ہو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی تمہاری ہے. یسوع مسیح نے اسی لیے اپنے لوگوں کو کہا کہ میں آسمان پر جاتا ہوں اور تمہارے لیے مکان تیار کرتا ہوں. لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کے کہے پر عمل کرنے کی، نہ کہ ان بعض کی طرح جنہوں نے یسوع مسیح پر شک کیا. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو اپنا شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو جب ہم یسوع مسیح کے مشن کو دیکھتے ہیں، جو ڈیوٹی یسوع مسیح نے ایمانداروں کے لیے لگائی ہے وہ کیا ہے کہ بس تم جا کر سب قوموں کو اپنا شاگرد بناؤ. چاہے کوئی بندہ کسی بھی قوم سے ہے، کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی رنگ سے ہے، کسی بھی نسل سے ہے، اس تک یسوع مسیح کی خوشخبری کو لے کر جاؤ، اس کو انجیل کی خبر دو، اور اگر وہ ایمان لائے تو اس کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اگر یہ کام ہم نے پچھلے سال میں نہیں کیا تو اس سال میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر ایک دن میں اگر میں 10 لوگوں کو ملتا ہوں، 50 لوگوں کو ملتا ہوں، 100 لوگوں کو ملتا ہوں، تو میں ایک دن میں ایک بندے کو بھی انجیل کی خوشخبری سنا سکتا ہوں. میں ایک ہفتے میں ایک بندے کو انجیل کی خوشخبری سنا سکتا ہوں. میں ایک مہینے میں ایک بندے کو انجیل کی خوشخبری سنا سکتا ہوں، اور آگے اس کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی ایک بندے کو اس خوشخبری کا پیغام سنائے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 25 کا ہے، کوئی 30 کا ہے، کوئی 50 کا ہے، لیکن اگر ہم ان سے پوچھ لیں کہ آپ نے کتنی زندگیوں کو بدلا ہے،
کتنی روحوں کو آپ نے جیتا ہے, کتنے لوگوں کو آپ نے یسوع مسیح کا کلام سنایا ہے. تو میرا خیال ہے کہ 97% جو کرسچنز ہیں وہ کہیں گے کہ میں بھی کسی نے کرسچن ہوں, میں خود بھی ٹھیک سے واقف نہیں. اور 70% تو ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے خود بھی باپ بیٹے روح القدس کے نام پر بپتسمہ نہیں لیا ہوگا. روحانی ترقی جو اس سے اگلا لیول ہے وہ تو بہت دور ہے, تو لوگ پہلے لیول پر ہی نہیں جا پاتے. لیکن کو ان سب باتوں کی تعلیم دو اور ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. تو ہم کسی کو کیسے درس دیں گے جب ہم اپنی آنکھ سے ہی شتیر نہیں نکالیں گے, تو کسی کی آنکھ کا تنکا ہمیں کیسے نظر آئے گا. تو اس لیے یسوع مسیح نے ایک انجیر کے درخت کی بڑی خوبصورت اگزامپل دی. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور ان کو راہ میں ایک انجیر کا درخت نظر آیا, اور یسوع مسیح اس پر پھل ہونے کی امید سے اس کے پاس گئے اور دیکھا کہ اس پر کوئی بھی پھل نہیں ہے. تو یسوع مسیح نے کہا کہ آج کے بعد تجھ پر کبھی بھی زندگی میں دوبارہ پھل نہ لگے, اور وہ درخت لکھا ہے کہ وہاں پر جل گیا. شاگردوں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں یہ اگزامپل سمجھ میں ٹھیک سے نہ آئی. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں, آج جیسے نیا سال ہے ہم توبہ کرتے ہیں, ہم برائی سے دور رہنا چاہ رہے ہیں, خدا ہمارے نزدیک آتا ہے, خدا کا روح ہمارے اندر آتا ہے. لیکن وہ کیا دیکھتا ہے خدا کا روح ہمارے اندر ایک بھی پھل نہیں ہے. انجیر کا جو درخت ہے اس میں یہ کوالٹی ہوتی ہے, جب اس کے پتے نکلتے ہیں تو ان کے پتوں کے ساتھ اس میں فروٹ بھی لگتا ہے. تو جو انجیر کا درخت کا اس پر پتے تو تھے لیکن اس میں پھل نہیں تھا, جس کی وجہ سے یسوع مسیح نے کہا کہ دوبارہ تو اس پر کبھی بھی پھل نہ لگے. آج وہ پتے خدا کا کلام ہے جو ہماری زندگی میں تو ہے لیکن ہماری زندگی میں پھل نہیں ہے. ہماری جو زندگی کے روح کے پھل ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر ہمیں یہ نہیں پتا پھل کیا ہے تو وہ ہماری زندگی میں کیسے ہو؟ کیا ہے؟ محبت, ایمانداری. جی, محبت, ایمانداری, تحمل, صبر, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے؟ روح کے پھل ہیں. تو یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو آپ کہیں کہ کوئی چلا کاٹنا پڑے گا تو آپ کی زندگی میں آئیں گی. محبت انسان خود اپنے اندر پیدا کرتا ہے, ایمانداری انسان خود اپنے اندر پیدا کرتا ہے, صبر انسان خود اپنے اندر پیدا کرتا ہے, تحمل انسان خود اپنے اندر پیدا کرتا ہے, پرہیز انسان خود اپنے اندر پیدا کرتا ہے. تو جب ہم روح کے پھل اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے تو دین اس کے بعد ہمیں روح کی نعمتیں ملیں گی. اب روح کی جو نعمتیں ہیں اس میں بڑی بڑی چیزیں ہیں, جیسے شفا کی نعمت, نبوت کی نعمت, رسولت کی نعمت. تو اس طرح طرح کی نعمتیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آج تک ہم نے جتنی بھی زندگی گزاری 2022 تک, اگر ہم سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں روح کے پھلوں سے بھی قاصر تھا, روح کی نعمتوں سے بھی قاصر تھا, تو اس سال میں ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور ہمیں یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم اسی سال میں روح کے پھل بھی لے کر آئیں گے اور روح کی نعمتیں بھی لے کر آئیں گے. ہاللیلویا. تو کتنے لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں؟ اچھا, کچھ لوگ ابھی بھی کنفیوز ہیں جو خدا کے ساتھ وعدہ نہیں کر پا رہے. تو اس لیے خدا نے یسوع سے ایک بڑی خوبصورت مثال دی کہ انسان ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر لے اور اسی رات اس کو موت کا فرشتہ مل جائے تو وہ کیا کرے گا بتا؟ دولت وہ ساتھ لے کر جا نہیں سکتا, لیکن ساتھ جو لے جانا چاہیے وہ اس کے پاس ہے نہیں, اور دنیا کی دولت اس موقع پر وہ اس کو خرید کر دے نہیں سکتی. تو اس لیے ہر ایک زندگی میں یہ وقت لازمی آتا ہے کہ جب انسان
कहता कि ना मेरे पास दौलत हो, ना मेरे पास कुछ हो, बस मेरी जिंदगी में सुकून और खुशी ही हो, यही मेरे लिए काफी है। मेरे घर में बड़ा अमन हो, मेरे बच्चों में बड़ी सलामती हो, तो मैं बस बहुत खुश हूँ। लेकिन तब उसकी जिंदगी में उसको ये चीजें देखनी नसीब नहीं होती, क्योंकि वो सारी जिंदगी खुदा के पीछे, मोहब्बत के पीछे, सब्र के पीछे नहीं, बल्कि दौलत के पीछे भागा है। तो दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, औलाद है, दौलत है, तालीम है, डिग्रियां हैं, सब आपकी कब्र तक आपके साथ है। कब्र के बाद जब आपका हिसाब होगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि पंजवी जो स्कूल क्यों छड़े, ना आपसे ये पूछा जाएगा डॉक्टर क्यों नहीं बने, वकील क्यों नहीं बने, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। किस चीज का हिसाब होगा आपसे? आपने किसी के साथ मोहब्बत क्यों नहीं की, आपने भूखों को देखकर खाना क्यों नहीं खिलाया, फलां बंदे ने तुमसे कोई चीज मांगी, तुमने उससे मुंह मोड़ा। जानते बाइबल मुकद्दस में जब यीशु मसीह ने ये बात कही कि उस दिन बहुत मेरे पास आएंगे और मुझसे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से मोर्चे किए हैं, हमने तेरे नाम से बड़ी तालीम दी, और मैं उनसे साफ कह दूंगा कि निकल जाओ बदकारो, मेरी तुमसे कभी वाकियत ही ना थी। ये बात यीशु मसीह उनसे क्यों कहेंगे? एक बंदा यीशु मसीह के नाम से मोर्चे कर रहा है, तालीम दे रहा है, लेकिन अगर यीशु मसीह एंड में उसको ये बात कहते हैं कि मेरी तुझसे कभी वाकियत ही नहीं थी, इसकी रीजन क्या है? और ये रीजन उस आयत में लिखी भी हुई है। हम दीगर देखते हैं जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते, वो भी बड़ी खिदमत करते हैं इंसानियत की, लेकिन जब हम इस हुक्म को देखते हैं जहां पर यीशु मसीह ने कहा कि निकल जाओ बदकारों, मेरी तुमसे बातचीत ही नहीं थी, इसमें अगली बात लिखी है कि वो ये बात क्यों कहेगा? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, मैं मुसाफिर था, तुमने मुझे अपने घर में ना उतारा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया। तो जब ये चीजें हम देखते हैं कि आज हमारी जिंदगी में हम देखते हैं बाज लोग भूखे होते हैं, हमारे कुछ अजीज जिन पर कहने के अगर ऐसे हालात आते हैं तो हम उनसे मुंह मोड़ते हैं, तो हकीकत हम यीशु मसीह से मुंह मोड़ते हैं। आप कह लें कि बड़ी तालीम दे रहे हैं लोगों को, लेकिन आप किसी गरीब के काम नहीं आते, आपके अंदर मोहब्बत नहीं है, तो आपका सब कुछ जो है वो फेल हो जाएगा। यीशु मसीह आपसे क्या कहेंगे कि मेरी तुमसे कभी वाकियत ही ना थी। तो इसलिए अमल जो है वो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ खिदमत करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई सेमिनरी कर ले, कोई कोर्स कर ले और कहेंगे कि मेरे अंदर बड़ा कलाम है, मुझे बड़ा इल्म है, मेरे साथ किसी भी टॉपिक पर बात कर लो, मैं फलां मुसलमान को हरा सकता हूँ, फलां हिंदू को हरा सकता हूँ, मैं जितनी तारीफ दे सकता हूँ कोई नहीं दे सकता। लेकिन वो बंदा अपने अंदर घमंड रखता हो, मगरूर हो, हलीमी ना हो उसके अंदर, तो खुदावंद यीशु मसीह उससे क्या कहेंगे कि मेरी तुमसे कभी वाकियत ही ना थी। तो आज मेरे अजीजों, अगर आप सिर्फ दुआ करते हैं, चर्च आते हैं, लेकिन अमल आपके अंदर नहीं है, तो आज से मेरे अजीजों ने वादा करना है कि हम जरूर इस चीज को अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे, ताकि हमारी खिदमत की जो तमाम मेहनत है वो भी बेकार ना जा सके, बल्कि जब हम यीशु मसीह के सामने जाएं तो यीशु मसीह हमारा जो है वो हमें गले लगाए, यीशु मसीह हमसे अपना मोहब्बत जो है वो जाहिर करे, ताकि यीशु मसीह ये कहे कि मेरी तुमसे कभी बात की ना थी। तो इस 2023 में हमने ऐसे काम करने हैं ताकि हमारी जो पहचान है वो यीशु मसीह बन सके। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ